بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے وقف بالاسکان اور وقف بالسکون کے قواعد بیان کیے تھے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں وقف بالاشمام کا قاعدہ بیان کروں گا۔ وقف بالاشمام کیسے کہتے ہیں؟ موقوف علیہ کو ساکن کر کے ہونٹوں کو ضمہ کی طرف اشارہ کرنے کو وقف بالاشمام کہتے ہیں، اور یہ وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، جیسے نستعینو، یہاں نون مضموم ہے تو نستعینو کے نون کو وقف میں ساکن کر کے ہونٹ گول کرے۔ اس میں بھی طول، توسط اور قصر تینوں مد جائز ہے، یعنی یہ وقف بالاشمام کسرہ اور فتحہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف ضمہ پر ہوتا ہے۔ تو ادائیگی کیسے ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میں نے جب نون کو ساکن کیا تو آخر میں سکون کے ساتھ میں نے ہونٹ گول کیا، اگرچہ آپ کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ وقف بالاشمام دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہر صورت اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب نون کو ساکن کرے سکون کے ساتھ آپ ہونٹ کو مکمل گول کریں تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ اب اس میں طول، توسط اور قصر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نون تو وقف بالاسکان کی طرح مکمل ساکن ہو گیا، تو اس لیے اس میں وقف بالاسکان کی طرح طول، توسط اور قصر تینوں مد ہوتا ہے، اس لیے کہ نون مکمل ساکن ہو گیا، اور جب سکون آ گیا تو وقف میں مد فرعی کا سبب بھی بن گیا، تو اس لیے یہاں تینوں مد آپ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آخر میں نون ساکن کو ادا کرتے ہی آپ ہونٹوں کو گول کریں تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ وقف بالروم، وقف بالروم کیسے کہتے ہیں؟ یعنی موقوف علیہ کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا، اور یہ صرف کسرہ اور ضمہ میں ہوتا ہے، جیسے یوم الدین، تو یوم الدین کے نون پر وقف میں تھوڑا سا زیر پھڑے، اور نستعین کے نون پر تھوڑا سا پیش پڑے، اس میں صرف قصر ہے، طول اور توسط جائز نہیں۔ یعنی وقف بالروم پر تھوڑا سا حرکت کو ظاہر کرنا ہے، یعنی جس حرکت پر آپ وقف بالروم کرتے ہیں تو اس حرکت کو تھوڑا سا ظاہر کرنا۔ اب یہ فتحہ پر نہیں ہوتا، صرف کسرہ اور ضمہ پر وقف بالروم ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، معمولی سا زیر کو ظاہر کرنا، اور جب پیش پر آپ وقف بالروم کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یعنی نستعینو پورا حرکت نہیں پڑیں گے، یا مالک یوم الدین پورا حرکت نہیں، بلکہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس یہی وقف بالروم کا قاعدہ ہے، اور اس میں صرف قصر ہے، طول اور توسط جائز نہیں۔ طول اور توسط اس لیے جائز نہیں کہ یہاں جو سکون مد فرعی کا سبب تھا
جس کی وجہ سے ہم طول اور توسط کرتے تھے وقف بالاسکان یا وقف بالاشمام میں، تو سکون تو ختم ہو گیا، حرف تو متحرک ہو گیا، اگرچہ تھوڑا سا حرکت ہے لیکن اس میں مد فرعی کا سبب ختم ہو گیا، اس لیے یہاں صرف قصر کریں گے، اسی طرح قصر کریں گے جس طرح مثلا ہم یہاں وصل کرتے ہیں تو وصل میں ہم قصر سے پڑھتے ہیں۔ مثلا میں وقف نہیں کرتا، وصل کرتا ہوں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں میں نے یوم الدین پر بھی قصر کیا اور اس طرح نستعین پر بھی قصر کیا، اس لیے کہ میں نے وصل کیا اور آخر جو موقوف علیہ تھا وہ اس کو میں نے حرکت دی، تو حرکت دینے سے مد کرنے کا یعنی مد فرع کرنے کا وہ سبب وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب ہم طول اور توسط یہ تو سبب چاہتا ہے اور سبب ختم ہو گیا، تو اس لیے ہم نے یہاں قصر کیا۔ اب وقف بالروم میں بھی اسی طرح تقریباً یہی صورتحال ہے کہ نون جو ہے آخر میں مالک یوم الدین اور نستعینوں میں نون پر حرکت ظاہر ہو گیا، تو مد فرعی کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہاں ہم صرف قصر کریں گے اور طول اور توسط نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا وقف بالروم کا قاعدہ۔ اب وقف بالابدال کی تعریف کریں گے کہ وقف بالابدال کسے کہتے ہیں۔ جس حرف پر وقف کرنا ہے اگر اس پر دو زبر کی تنوین ہے تو وقف میں اس تنوین کو الف سے بدلنا، جیسے بصیراً رحیماً، تو وقف میں ہم پڑھتے ہیں بصیرا رحیما، تو یہاں تنوین کو ہم نے الف سے بدل دیا وقف میں، تو اس لیے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس پر وصل کریں گے تو پھر تنوین کو ظاہر کریں گے، بصیراً رحیماً پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو وقف میں ہم نے اس کو الف سے بدل دیا، تو اس لیے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ تو وقف بالابدال کا تو ایک قسم یہ ہوا۔ دوسرا قسم، ایک کلمے کے آخر میں تائے مدورہ ہو یعنی گول تا ہو، جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، جیسے رحمتن نعمتن، تو جب ہم اس پر وقف کریں گے تو رحمہ نعمہ، یا اس مثال میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیها راضیہ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ۔ تو یہاں جس تائے مدورہ پر میں نے وصل کیا تو میں نے تا ہی پڑھا، لیکن جس تائے مدورہ پر میں نے وقف کیا تو اس کو میں نے ہا سے بدل دیا، اور اس کی تعریف تائے مطولہ اور تائے مدورہ کا جو درس تھا سبق تھا وہ پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ اب اس تا کو وقف میں ہا سے بدلنے کو بھی وقف بالابدال کہتے ہیں، یعنی وقف بالابدال کی دو قسمیں ہوئی، ایک دو زبر تنوین سے بدلنا جیسے بصیرا رحیمہ، اور دوسرا تائے مدورہ کو وقف میں ہا سے بدلنا، تو اس کو بھی وقف بالابدال کہتے ہیں۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، آئندہ درس میں محل کے اعتبار سے وقف کے اقسام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔